ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزہ بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں روزہ خور بہت کم ملتا ہے، ملتا ہی نہیں، بلکہ خدا کا شکر ہے. لیکن بڑے بڑے شہروں میں بہت زیادہ روزہ خور ہے. تو ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں جو بیماری ہے نا، جو سب سے زیادہ ہے، وہ حق الناس کا خیال نہیں رکھتے. معاذ اللہ معاذ اللہ، ہمسائے کا حق، ماں باپ کا حق، دوسرے لوگوں کا حق. زمین کھا جاتے ہیں، درخت اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، پانی کاٹ کے جینا لگا لیتے ہیں، جو بھی مل جائے حاصل کر لیتے ہیں. اس میں کوئی بھاگ نہیں ہے ہمارے لیے. اگر کوئی کسی سے کوئی چیز مل جائے نا تو یہ خوف نہیں ہے کہ بھئی دوسرے کا حق ہے. ہمارے یہاں حلال حرام کا تمیز بہت کم ہے. اور روایت میں آیا ہے خدا نہ کوئی حرام لقمہ کھا کے نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیغمبر کا فرمان ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری روزہ قبول ہو جائے، نماز قبول ہو جائے اور دعا مستجاب ہو جائے تو رزق حلال کھاؤ. لقمہ حلال کھا کر جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کو قبول کرتا ہے. اور جو دعا کر لیتا ہے، پیغمبر نے فرمایا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو رزق حلال کھا کے دعا کرتا ہے. لیکن معاذ اللہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، گڑ گڑا کے بھی دعا کرے گا، رو کے بھی دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا اعمال کی قبولیت کے لیے، دعا کی اجابت کے لیے اساسی اور بنیادی شرط حق الناس سے پرہیز کرنا ہے، حرام سے پرہیز کرنا ہے. رب العالمین کا یہ یقینی فیصلہ ہے، حرام کے ذریعے سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. حرام کے ذریعے سے گھر بنایا ہے، حرام کے ذریعے سے لباس خریدا ہے، خمس ادا نہیں کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے. ابھی ہمارے سارے مراجع کا فتویٰ ہے، سارے مراجع کا. اگر میں یہ غلط مسئلہ بولوں نا مجھ پر لعنت ہو، اور روزے کی حالت میں روزہ باطل ہے. اگر خدا نہ آپ کے پیسے پر خمس لگ گیا ہے، آپ نے اسے لباس خریدا ہے. امام خمینی کو فتویٰ، آیت اللہ سستانی رہبر، تینوں کو فتویٰ، میں نے خود دیکھا ہے. اگر خمس لگا ہوا پیسے سے لباس خریدتا ہے اس کا نماز باطل ہے. گھر بنایا ہے تو اس کے گھر میں نماز باطل ہے. اور وہ جو خمس لگا وہ پیسہ اس کا تصرف حرام ہے، اس کا ہے ہی نہیں ہے. اس پہ غریبوں کا حق ہے، سادات کا حق ہے، امام کا حق ہے. تم نے کیوں امام کے حق سے گھر خریدا؟ تم نے کیوں امام کے حق سے جو ہے نا وہ لباس بنایا؟ تمہارا تھا ہی نہیں پیسہ. یہ چوری کے پیسے کی طرح. فرق صرف اتنا ہے، کبھی لوگ دوسروں کی چوری کر لیتے ہیں. خمس نہ نکالنے والا امام کا چور ہے، وہ سادات کا چور ہے. اس نے سادات کا مال چور کیا لے، بیچارے سادات کا حق اس کے پاس ہے، وہ چوری سے کھا رہا ہے. اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے بڑا چور جو ہے نا وہ شخص ہے جو ہم آل محمد کا حق کھا جاتے ہیں. تو عرض کیا پروردگار نے حضرت موسیٰ کو، اس کی دعا یہ سر اٹھانے سے پہلے میں قبول کروں گا، اس شرط کے ساتھ یہ جا کر اپنا سارا حرام کو ادا کرے. جب تک حرام ادا نہیں کرے گا، حق الناس کو اپنے حقوق الناس کو پہنچائے گا نہیں، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. لہذا ایسے لوگ معاذ اللہ توجہ کرے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آل محمد کے ماننے والے جنتی ہے، یقیناً جنت میں جائے گا. کئی روایات ہے اہل سنت کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں مسلسل لکھا ہوا ہے. لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل حرام خوروں کا ہے، مشکل نماز نہ پڑھنے والوں کا ہے، مشکل روزہ نہ رکھنے والوں کا ہے. یہ بات یاد رکھے، جتنا آپ حرام کھائے گا نا اتنا پٹائی ہوگا آپ کا، اتنا مار پڑے گا آپ کو. جتنا نماز آپ ترک کرے گا اتنا آپ کی پٹائی ہوگی. جتنا جو ہے نا آپ کا روزہ یا واجبات ترک ہو جائے گا اسی حساب سے آپ کو ڈنڈے لگے گا.